الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائیو، آج کی حدیث آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور پڑھ لیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ سب سے بہتر اسلام ہے۔ اس میں اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت چیزوں سے آپ جو ہیں ہی دور ہو جائیں گے، خود بخود ڈائریکٹ جس کو بولتے ہیں۔ کیونکہ آپ سارا دن ہی وہ یعنی کوشش ہے اور وہ ہمت ہے جو ہی فائدہ مند چیز ہے اس پر ہی اہتمام کیا جا رہا ہے، چاہے دنیاوی چیزوں کے لیے یا آخرت والی چیزوں کے لیے۔ اور ایسے حدیثوں میں بھی ہے، کوئی درسوں میں ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ، کہ حرص کر اس چیزوں کے لیے جو تجھ کو فائدہ دیتی ہے، فائدہ مند چیزیں ہیں۔ واستعن باللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر۔ ولا تعجز، عاجز نہ بن۔ فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا۔ اگر کچھ ہو گیا یہ نہ کہنا یہ کرتا تو ایسا ہوتا، یہ کرتا تو ایسا ہوتا، وہ نہ کرتا ایسا، تو یہ خیال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طریقے سے ہم چلیں تو ماشاءاللہ اتنا ہی خوبیاں حاصل کریں گے اور اتنا ہی برائیوں سے بچیں گے جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بھائیو، افسوس کی بات ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ رات دن خبریں دیکھ رہے ہیں، رات دن وہ چیزیں سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، پھر مجلسوں میں بحث کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ایسی چیزوں کی جس سے کوئی ان کا اپنا واسطہ نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں ہے، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ اس کو جاننے میں یا بحث کرنے میں کوئی فائدہ ہو۔ تو کاش یہ اتنا وقت اپنے واجبات کو، حقوق ادا جو کرنے ہیں اور جس چیز سے رکنا ہے، اور ایک دوسرے کا تعاون، محبت اور اچھائی میں یہ ٹائم گزارتے تو بہت خوبیاں حاصل کرتے۔ تو یہ خیال کیا جائے، اہتمام کیا جائے۔ پھر کبھی جلوسوں میں آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے ہاں تو جمہوریت ہے تو کہتے ہیں جمہور کی آواز، لیکن جہاں جمہوریت نہیں ہے وہاں کے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جلوس نکالنا بھی ناجائز ہے، شرعی کام نہیں ہے۔ کیوں کہ جلوس نکلنے میں کیا ہوتا ہے کہ غلط لوگ جو ہوتے ہیں، غلط ارادے والے لوگ، غلط مقاصد والے لوگ وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو نسبت پھر ان جلوس والوں کی طرف کہا جائے گا کہ انہوں نے کیا۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا آپ یہ اس میں آئیں؟ تو وہ کام ہو جائیں گے جو آپ نہیں چاہتے، حالانکہ آپ کا ارادہ اور ہو، لیکن اور لوگ بھی ہیں جو اور چیزیں چاہتے ہیں۔ تو یہ خیال کیا جائے۔ تو ہر چیز کو سننا، ہر چیز میں عجیب طریقے سے دخل دینا، یہ خیال کیا جائے۔ تو اپنا واجبات یعنی دیکھیں کوئی لوگ فرض ادا نہیں ہو رہے اور سنتے نہیں ادا ہو رہی ہیں، پھر بدعات کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور اس میں دوسروں پر بھی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں جو بڑی عظیم تہمتیں ہیں۔ ایسے کسی کو کہنا کتنا ہی جرم ہے کہ حتیٰ کہ نبی یعنی اگر کوئی الفاظ ایسے ہیں کہ انسان جیسے ہی کہتا ہے دوسروں کو اس پر ہی واپس لوٹتا ہے یہ لفظ۔ تو یہ خیال کیا جائے کفر کا، لعنت کا، وہ کہنے والے پر اگر لوٹ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ تم اور دوسروں کو الزام لگایا، تم پر ہی لوٹ آیا یہ لفظ اور تم پر ہی لگ گیا، تو آخرت میں آپ کا انجام کیا ہوگا؟
یہ بالکل خیال رکھنا، اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے اولاد کو ہر شر سے بچائے، مسلمانوں کو، حکمرانوں کو۔ تو یہ خیال کیا جائے، اپنی اولاد کا خیال، اپنے پڑوسیوں کا۔ یہ اس میں بہت ابھی سوشل میڈیا سے کتنا ہی فتنہ ہے، یعنی انسان کوشش کرتا ہے ذرا کچھ سن لے یا کرے، لیکن اللہ بچائے، اللہ معاف کرے، سامنے کیا کیا چیزیں آتی ہیں آپ زیادہ ہی جانتے ہوں گے جو بیٹھے رہتے ہیں۔ بلکہ ساتھی کے ساتھ مل رہا ہے، پہلی مرتبہ ملے ہیں، پھر بھی دیکھتے ہیں وہ موبائل اس کو مصروف کیا ہوا ہے۔ اس بیچارے کے پاس ایسے مسائل ہیں کہ وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہے، لیکن اگلا آدمی اچھی پوسٹ پر ہے، پھر بھی وہ اس موبائل کو ہی دیکھ رہا ہے۔ تو جو مل رہا ہے بڑے اہتمام سے، اس کے دل میں کیا اور وہ کس حالت میں گزر رہا ہوگا، آپ خود ہی اندازہ کر لیں۔ میں بڑے عرصے کے بعد اس کو مل رہا ہوں، بڑے عرصے کے بعد، کہ کچھ سنیں گے، وہ بیچارہ اس میں ہی مصروف ہے۔ پھر ساتھ بھول انسان جاتا ہے، اور چیزیں ہیں۔ تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعات سے بچنا، محرمات سے بچنا، واجبات کا خیال رکھنا، اور اللہ تعالیٰ اس شر سے محفوظ رکھے سوشل میڈیا سے، اس سے بھی کوشش کریں جتنا ہو سکے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ تو یہ حدیث جو ہے، ترکہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، تو اگر چاہتے ہیں آپ کا بہتر اسلام ہو، تو جو چیز آپ کے غرض اور آپ کا سے تعلق نہیں رکھتی، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ خیال کریں۔ کبھی ایسی چیزیں ہیں، یہ خیال کریں، کوئی آ کے کہتا ہے کہ فلاں نے کیوں ایسا نہیں کہا، فلاں نے یہ کیوں نہیں کیا۔ ابھی دیکھیں، وہ جس پوسٹ پر ہے اور جہاں ہے، وہ جو اس سے ہو سکتا ہے کام، وہ کوشش کر رہا ہے بھرپور کہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے، اس کو جتنا ہو سکے وہ اچھا، اس میں یعنی اچھا نظام لے آئے۔ تو اس میں جو اس کے طاقت میں ہے اور اس کے بس میں ہے، تو وہ تو کوشش کر رہا ہے۔ تو جو چیز اس کی طاقت میں، وہ اس کے بس میں نہیں ہے، تو کیوں اس پر الزام دیا جاتا ہے، یہ فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا۔ کبھی ایسی پوسٹ پر ہوتے ہیں جو سب سے اعلیٰ پوسٹ ہے، لیکن ایسی چیزیں ہیں جو پہلے سے ہی وہ قانون بنا ہوا ہے، کچھ ہوا ہے، تو وہ جو نیا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں یہ کروں، کیونکہ اس کے لیے یہ فلاں چیزیں چاہیے کہ میں اس میں کچھ ہو سکے۔ تو ابھی اگر آپ کو جذبات ہے، آپ خود ہی یہ چیز بات کریں، شروع کریں، لیکن یہ نہیں کہ کوئی کچھ کر رہا ہے اچھائی تو اس کے پیچھے لگ پڑیں اور اس کو نہ کرنے دیں۔ تو اچھائی میں جو ہے، یہ ایک عظیم طریقہ ہے کہ جہاں بھی اچھائی ہو رہی ہے، وہاں جو ہے نا ان کے ساتھ داد دینا بات میں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسے واقعہ ہوا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ کو بلایا گیا تو میں اس میں جاتا۔ تو اگر کہیں صلح ہو رہی ہے، اچھائی کے جو ایک اتفاق ہو رہا ہے کہ مظلوم کو ہی کے ساتھ کھڑیں گے، تو ختم بات، کہ شرعی طریقہ ہے کہ انسان حق کی داد دے۔ لیکن یہاں بھی ایک اور نقطہ نظر ہے کہ کبھی جو ہیں، یہ جو عام طور پہ آج کل سیاسی چیزیں ہیں، یہ ڈر لگتا ہے کہ بات تو ظاہری ہے کہ یہ کریں وہ کریں، لیکن باطن میں بھی خیال کریں کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پھر آخر میں یہ جب مل کر کرنے کا وقت آئے گا، پھر کس کی مدد کریں گے اور کس کو داد دیں گے۔ یہاں ایک افسوس کی بات ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، شروع میں تو بڑی بڑی اچھی باتیں ہیں کہ یہ فساد کو منع کیا جائے، لیکن پھر جب اس کو عملی طور پر لے آتے ہیں، تو کبھی ایسے بھی لوگ ہیں جو پھر
اپنی خواہشات کے مطابق جو ان کے سامنے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو پھر وہی اصل چیز ہے جو قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس پر اتفاق نہیں ہے تو یہ بھی خیال کیا جائے کہ یہ لوگ اگر ہم ان کو کہیں کہ یہ لو انصاف کرو، یہ لو، تو پھر وہ کون ہیں جس کو دے رہے ہیں؟ تو فیصلے میں بھی یہ اللہ جل وعلا نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَنْ ظَلَمَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس سے پہلے فَلَا وَرَبِّكَ، یہ اس کے بعد میں بھی ہے اور شروع میں بھی آیات ہیں، لیکن اس کے بعد والی آیت یہ ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تو حکم بنانا کس کو بنانا ہے، یہ خیال کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو علماء ہیں، اس لیے جس ملک میں علماء کو آگے کیا جاتا ہے اور علماء ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ قرآن اور سنت، یہ نہیں کہ لو جو ہے وہ قرآن کے علاوہ اور ہے، قرآن کے مطابق ہم بھی جج نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر جج پر اعتراض ہے کہ اس میں کوئی ہے، تو جو ادھر ہمارے ہاں بولتے ہیں ہیئت التمیز، ہیئت التمیز والے جو قاضی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ واقعی اس میں شریعت کے مطابق ہی کیا ہے فیصلہ یا نہیں۔ یعنی قاضی پر یہ نہیں کہ وہ کوئی لو پر چلے گا کہ وہ ہی اس پر یعنی قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہی ثابت قدمی پر رکھے اور یہ چیز مسلمانوں کے ملکوں میں ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ غرض نہیں ہے کہ یہاں کچھ کسی ادارے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ عام بات ہو رہی ہے۔ تو یہ خیال کیا جائے کہ ہاں بھی دعوے کرنے میں تو ہر کر سکتا ہے، لیکن واقعی وہ عملی ہے، پھر آخر میں قرآن و سنت سامنے ہے یا پھر اور لوگ ہیں۔ لگتا ہے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شر سے محفوظ رکھے۔ ایک اور چیز ذکر کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے عالم ہیں، سمجھدار ہیں، تو وہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ کبھی سوشل میڈیا ہو یا وقتی طور پر کوئی ایسے موضوعات کو پھیلایا جاتا ہے کہ لوگ اس میں ہی اس کے بحث مباحثے میں لگ جائیں، اس میں ڈسکس اور اس میں اور پیچھے سے اور کم ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ درس میں تھے تو وہ خطباء کو نصیحت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پہ موضوع کچھ چھڑا ہوا ہے لوگوں کے ہاں، کچھ ہو رہا ہے، لیکن پیچھے سے کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں لوگوں کو مصروف کیا جائے، پیچھے سے بڑے بڑے کام عجیب ہو جائیں، بعد میں مسلمان جو ہے نا اٹھ کے ہاں بھی کیا ہو گیا۔ تو اس کا معنی یہ خیال کیا جائے، کبھی عام خبروں میں کوئی بحث ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پیچھے سے کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے بھی سمجھدار لوگ اور جو صحیح سوچ اور یعنی دور انداز ان کے سمجھتے ہیں چیزیں، کیا ہونے والا کیا ہونا ہے۔ تو اس لیے ہر خبر کو پھیلانا یا اس کی تفسیر کرنا ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ ایسے بھی سمجھدار ہیں جو پھر کیا ہونا ہے، کس غرض سے یہ بات ابھی اس کو الجھایا گیا ہے، یہ بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے، صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔